جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. امجد اقبال آفریدی PS 111 سے امیدوار ہوں. آپ کافی عرصے بعد آج انٹروڈکشن، 1 سال پرانا جو معاملات ہمارے ساتھ اس حلقے کے اندر ہوئے تھے، میرا یہ پیغام تمام ہمارے سیاسی ورکرز، چاہے وہ جس جماعت سے بھی ہوں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، MQM، جماعت اسلامی، JUI، PLP، ساری جماعتوں سے. دیکھیں، جو گزشتہ 1 سال پہلے الیکشن کے دوران میرے ساتھ ہوا اور میرے بھائیوں کے ساتھ ہوا، اب سب کے سامنے ایک الیکشن ایز اے امیدوار اور فرونیت کی انتہا، اس وقت کا کچی آبادی کا وزیر لیاقت اسکانی اور اس کی ٹیم جس طرح سے پولیس کے ذریعے اس نے میرے ساتھ، میرے بھائیوں کے ساتھ، میری ایک بھائی کی آنکھ ضائع ہوگی، ایک بھائی کو نوکری سے نکال دیا، ایک بھائی کا بازو ٹوٹ گیا، ایک بھائی کا سر پھٹ گیا. 6 مہینے اس کے بعد مجھے یہاں سے کشمیر میں ساری فیملی کو لے کر گزارنے پڑے، اور آج بھی میں اسی وجہ سے بھائیوں سے الگ ہو گیا فیملی کے ساتھ. تو اس ساری اس کی وجہ پیپلز پارٹی کا MPA جو ایک فرعون بنا ہوا ہے کہ اس ایریے کے اندر جس طرح سے ہمارے ورکرز، سپورٹرز کے گھر والوں کو اور رشتہ داروں کو جس طرح سے اس نے دھمکیاں دی، اور میرے گھر کے باہر پولیس کھڑی کی، دروازے توڑے گئے، بے گناہ لوگوں کو اٹھایا گیا اس نیول کے اندر جہاں میری رہائش رہی، اور ہم سب ایک علاقے کا گھر کا ماحول بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. اس کے بعد اس نے اس پورے ایریے کے اندر جس طرح سے جشن منایا، ایک دھاندلی زدہ الیکشن جیت کر، اور اس نے ایک فرعونیت اپنی ظاہر کی، اور اس نے بتایا کہ میں اتنا بڑا ظالم ہوں اور میں اتنا بڑا میں فرعون ہوں وقت کا. جشن کر کے دکھایا اس نے، جو ہمارے ساتھ، میرے ساتھ، میری پوری فیملی کے ساتھ گزرا. اس کے باوجود آج میں کھڑا ہوں. میری والدہ نے مجھے کہا کہ عمران خان کو نہ چھوڑنا ہے، کھڑے رہنا، اور چاہے کچھ بھی ہو. میرے 5 کے 5 بھائی جیل میں گئے، آج بھی میں پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار ہوں اور میز کے نشان سے کھڑا ہوں. نیول کالونی کے لوگ، معاج گوٹ کے لوگ، ہمارے سید اللہ گوٹ، داؤد گوٹ، یوسف گوٹ، سجن حسن گوٹ، معاج گوٹ، ماڑی پور اور لال بکھر، مشرف کالونی، آکس بے اور رئیس گوٹ کے تمام علاقے کے ہم سارے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اچھی طرح سے. اس پورے ڈسٹرکٹ میں، اس پورے کراچی کے اندر میں نے 17 سال پولیٹکس کیے، اور اس نیول کالونی کے اندر جہاں میں رہتا تھا تقریباً 20 سال میں نے نیول کالونی میں گزارے. مجھے ایک کوئی بندہ بتا دے کسی کا 1 روپیہ میری طرف ہو، کسی کے گھر پہ قبضہ کیا ہو، کسی خواتین کے ساتھ ظلم کیا ہو، کوئی اس طرح کا کام کیا ہو، یا کسی بھی سیاسی ورکر نے، تمام جماعتوں کے، ہم نے اس طرح کی فرعونیت نہیں دیکھی جو ہمارے ورکروں کے ساتھ ہوئی، جو ہمارے لوگوں کے ساتھ ہوئی، جو میرے گھر والوں کے ساتھ ہوئی. ایک ذاتیات. ہمارا قصور یہ تھا کہ ہم نے کھڑے ہوئے تھے، ہم نے سوال کیا تھا، اور ہم نے ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ تھے. آتا رہتا ہے سیاسی پارٹیوں پہ مشکل وقت آتا رہتا ہے، مگر جو اس نے کیا میرے ساتھ، میرے گھر والوں کے ساتھ، آج ظلم کا بدلہ ووٹ سے آپ نے کھڑے ہونا ہے. آج میں نے سنا ہے، دیکھا ہے، نیول کالونی کے بہت سارے لوگ بیچارے مجبور ہیں، یا کچھ پلاٹوں کے چکروں میں، یا کچھ ہماری انتظامیہ کے لوگ، وہ جا کر جگہ جگہ اس کے لیے کمپین کر رہے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ کیسے لوگ کھڑے ہوں گے. 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ ایک ظالم دجال ہوگا جو لوگوں کو پانی اور دودھ کی نہریں دے گا، جس سے لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ دجال ہے. وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، وہ بارش برسا دے گا اللہ کے حکم سے، وہ لوگوں کو خوراک دے گا، تو وہ اس کے سامنے سجدہ کریں گے. تو ہم نے تو یہ چھوٹے دجال دیکھے جس طرح سے آج نیول کے لوگ، چند انتظامیہ کے لوگ اور باہر کے لوگ جو ذاتی مفادات کے چکر میں، کسی کا پلاٹ کا ذاتی چکر ہے، کسی نے پیسہ لیا ہے، کسی نے اپنا کام نکالنا ہے، اور وہ جا کر گھر گھر ووٹ مانگ رہے ہیں. مجھے شرم آتی ہے. اس وقت حق اور باطل کی جنگ ہے. میں تمام دوستوں سے، جس طرح سے 5 سال کی ان کی کارکردگی دیکھے، نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، سردی کے اندر بجلی نہیں ہے، گرمی میں کیا لوگوں کا، نہ پانی ہے، جو اس حلقے کا حال کیا ہے. سیوریج کے آج بھی مین ہولوں سے لاشیں نکل رہی ہیں بچوں کی. کیا کیا 5 سال کے اندر؟ کارکردگی پوچھی جائے، سوال کیا جائے. آج جو میرے ساتھ ہوگا کل وہ آپ کے ساتھ ہوگا، چاہے کسی بھی جماعت کا کرے. اس کو روکیں، اس کے خلاف کھڑے ہوں، اس کے ظلم کے خلاف کھڑے ہوں. اس نے جس طرح سے فرعونیت کیے اس
ڈسٹرکٹ کیماڑی کے اندر اس کا جواب دیں، 8 تاریخ کو نکلیں اور میز کے نشان پر مور لگا کر اپنے امیدواران کو کامیاب کریں. شکریہ.